بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے حضرت علامہ مفتی محمد سرور امجدی صاحب، بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، زندگی آج کل کی لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے، یا یوں کہیں کہ ہم نے بہت مشکل بنا دی ہے۔ ایک عجیب قسم کی دوڑ ہے، دوڑے جا رہے ہیں، ہمیں اپنی منزل کا نہیں پتہ کہ ہمیں جانا کہاں تک ہے۔ لیکن صاحبان ایمان ہیں، ان کو اپنی منزل کا پتہ ہے کہ ہماری یہ منزل آ رہی ہے، اس منزل میں یہ ہمارے مدارج ہوں گے، یہاں سے ہم نے گزرنا ہے۔ اب جب یہ زندگی کا یہ سارا روز و شب کی دو محنت بھاگ دوڑ جب انسان کرتا ہے اور رات کو اگر اس کو پرسکون نیند نہ ملے تو اس کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے زندگی۔ ہاں، بہت سے لوگوں کی کالس آتی ہیں، بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آشکار صاحب نیند پرسکون نہیں آتی کہ رات کو بڑے خطرناک خواب ہمیں نظر آتے ہیں، بہت خطرناک خواب نظر آتے ہیں، اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات جو ان کے ساتھ ان کے ازواج ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں، پسینے میں شربور ہوتے ہیں، یا بعض اوقات خوف کے مارے اپنے بستر سے بھی گر پڑتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے مفتی صاحب سے۔ آپ کے اسکرین پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے خواب بتائیے، مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ چلتے ہیں مفتی محمد سرور امجدی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت زندگی مشکل بن گئی ہے، اور دن تو دن رات میں بھی اس طرح لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ اصل میں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بندہ حقیقی زندگی میں جیسا ہوتا ہے نا، اگر وہ حقیقی زندگی میں بے چین رہتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہمیشہ بے چین، کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں، ہمیشہ ایک انجانے خوف میں، بے چینی میں، تو وہ عام طور پر خواب میں بھی بے چین رہتے ہیں، وہ اپنی نیند میں بھی، اپنے سونے میں بھی بے چین رہتے ہیں۔ اور جس طریقے سے کوئی اگر حقیقی زندگی میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتا ہو تو وہ خواب کے عالم میں بھی بعض اوقات قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے کوئی اگر حقیقی زندگی میں گالم گلوچ کرتا ہوگا، ہمیشہ چیختا ہوگا، تو وہ خواب میں بھی چیختا رہتا ہے، گالم گلوچ کرتا رہتا ہے۔ تو اس کی صاف توجہ یہ ہے، بہت واضح توجہ یہ ہے، اپنی زندگی کی روش کو ٹھیک کرے، گفتگو کے آداب کو ذرا سیکھے اور گفتگو آداب کے مطابق کرے تو انشاءاللہ کبھی بھی خواب میں ایسا نہیں ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حقیقی زندگی میں جو ہے وہ یعنی کوئی ایسے کام کرتا ہے چھپ کر، لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، تو خواب میں بھی کوئی ایسا منظر، کوئی ایسی چیز، تو وہ چیزیں دہرا رہا ہوتا ہے اور اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا دہرا رہا ہے، کیا اس کے منہ کے الفاظ ہیں۔ تو زندگی میں جیسی آپ کی روش ہوگی تو آپ سوتے میں، کیونکہ لاشعور آپ کا حرکت میں ہے، شعور سویا ہوا ہے، لاشعور حرکت میں ہے، تو وہی چیزیں ہوں گی جو دنیا میں کر رہے ہوں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر ڈرپوک ہو، زندگی میں بہت زیادہ ڈرتا ہو، بزدل ہو، تو پھر وہ خواب میں بھی ڈرتا رہتا ہے، تو اسے اس معاملے میں یہ کہنا ہوگا ہمیں کہ وہ اپنی حقیقی زندگی میں بزدلی کو اور ڈرپوکی کو ختم کرے، تھوڑا سا بہادر بنے تو ایسے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ اچھا، بعض اوقات بزدل نہیں ہوتا اور بہادر ہوتا ہے، لیکن خواب میں اسے ایسے مناظر نظر آتے ہیں خوفناک طریقے سے، یا کوئی مار رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، خود مار کھا رہا ہے، یا خونم خون کوئی ایسے ہنگامہ آ رہا ہے، تو وہ پھر شیطان کی دخل اندازیاں ہوتی ہیں جو اسے پریشان کرنے کی کوششیں کرتی ہے۔ اور غصے والا اگر خواب میں دیکھے کہ وہ کسی کو مارا ماری کر رہا ہے یا لڑائی جھگڑا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اپنی زندگی میں لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ دینا چاہیے، غصے کو چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ یہ غصہ اسے وہاں لے کر جائے گا کہ جہاں پر اسے سوچا بھی نہیں ہوگا، جہاں سے واپس آنے کا راستہ بھی اس کے لیے بند ہو سکتا ہے، وہاں لے جا سکتا ہے۔ اور اگر نارملی ہے، اخلاق و آداب والا ہے، ٹکٹس والا ہے، ساری چیزیں ہیں، دین سے قریب بھی ہے، وہ ایسے خواب دیکھے تو شیطان کی بھی دخل اندازی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی سچویشن آ سکتی ہے کہ جس میں آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے، کوئی اہم معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی امپورٹنٹ معاملہ ہو سکتا ہے، آپ کو غصہ آ جائے گا، لیکن آپ غصے کا اظہار مت کیجئے، اس کو طریقے سے نمٹائیے تو انشاءاللہ آپ کامیابی سے گزر جائیں گے، ورنہ پھر پھنس جانے کا اندیشہ موجود رہتا ہے۔ اچھا، بہت سے بلکہ آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ وضو کر کے سوئیں تو اس طرح اچھا چلیں اس میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی ہمیں جاننا ہے آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ، لازم ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔
جی ناظرین، پروگرام کا دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اس کا آغاز کریں گے آپ سے. شامل کرتے ہیں اپنے کالرز کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے، کال مینیج کرتے ہیں. اچھا وہ سب بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ ہی نے بتایا تھا کہ اگر ایسے کو خواب کسی کو ڈرانے آئے تو وضو کر کے سوئے، قبلہ رو ہو کے سوئے، آیت الکرسی پڑھ کے سوئے اور صبح وہ اٹھ کے وہ بائیں طرف تھو تھو کرے. ذرا سا میں چاہوں گا ناظرین کے لیے آپ. دیکھیں، بریک سے پہلے آپ نے یہی سوال مجھ سے پوچھا تھا، پھر بریک ہو گئی کہ عام طور پر یہ ڈراؤنا پن اور یہ خوفناک یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے انٹرفیئر ہو کر اس طرح پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا جنات ہوتے ہیں اس طرح. تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس کی پناہ پکڑیں کہ جو ان سب کو بے بس فرما سکتا ہے، اللہ پاک ان کی انٹرفیرنس سے آپ کو بچا سکتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے. تو ایک تو ہمارے یہ عادت ہوتی ہے کہ بھئی پراگندہ حال ہے، جیسا بھی سو گئے، تو ذرا سا پاک ہو کر سوئیں اور باوضو ہو کر سوئیں، سیدھی کروٹ پہ سوئیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں. ان تمام چیزوں سے شیطان انٹرفیئر نہیں ہوگا. جب وہ نہیں ہوگا تو آپ کا ماشاءاللہ نیند بھی صحیح ہوگی، پرسکون نیند بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ خواب بھی اگر آئیں گے تو اچھے آئیں گے، ایسے خوفناک مناظر والے نہیں آئیں گے. بالفرض کوئی دیکھ بھی لے اس طرح تو وہ اٹھ کر اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوتو کر لے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، اور یہ دعا مانگے کہ یا اللہ اس خواب کے برے اثر سے اور شیطان کے شر سے مجھے محفوظ فرما، اور علاوہ اس کے کہ جو خواب کی تعبیر جانتا ہو کسی اور کے سامنے بیان نہ کرے. چلے بہت شکریہ. اور شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اللہ کا شکر. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں گل نسرین بول رہی ہوں پنڈ گیٹ سے. تو ماں اتنے زیادہ خواب آنے نالے محسوس ہونا بھی میرے جسم میں کوئی داخل ہو رہا نا. 1.5-2 سال سے میں دم بھی کرا رہی ہوں تیرا کھولنا. اچھا اسی حالت خراب ہونی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب ہم نے سنا ہے، پروگرام دیکھ لیں، انشاءاللہ بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اٹک سے بول رہی ہوں، اور میری کزن کی بیٹی نے دیکھا ہے کہ وہ بھائی کی شادی کے لیے استخارہ کر رہی ہے نا. تو اس نے استخارے میں دیکھا ہے کہ یہ بنے ہوئی چنے نہیں ہوتے کھانے کے جو ہوتے ہیں. جی چنے، ہاں بنے چنے. جی جی اس کے اوپر جو بلیک جو چھلکا ہے وہ نہیں ہے، بالکل وہ پیلے کلر کے چھلے ہوئے ہیں، چھلکا ہٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی چھلکا ہٹا ہوا، وہ کسی کو دے رہی ہیں بنی ہوئی چنے. اور دوسرا وہ دیکھے گھر کے سب لوگ ہیں تو اس میں گاڑی میں سب بیٹھے ہیں، جو ان کی گاڑی ہے انہوں نے گندم دیکھی ہے. گندم دیکھی ہے. جی اب یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ شادی کے لیے کیسا ہے، ہمیں تو کچھ اس کی سمجھ نہیں. استخارے کے حوالے سے انہوں نے بھنے چنے دیکھے بغیر چھلکے کے، اور گندم دیکھی گاڑی کے اندر. ٹھیک ہے، دیکھنے سے کیا مراد ہے مفتی صاحب بتائیں گے. پروگرام دیکھتے رہیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں نقشے والے سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے ایک دن سامنے دیکھا، مطلب جی ایک سنگر ہے، ہیں؟ ایک سنگر کو میں نے خواب میں دیکھا، کمار سانو انڈین سنگر ہے. نہیں سمجھ میں نہیں آ نہیں سمجھ آ رہا میری بہن، ذرا سا دوبارہ بتائیے گا. کنٹرول تھوڑی سی ہیلپ کریں ہماری. جی کیا فرما رہی ہیں آپ؟ میں نے اچھا کال ڈراپ ہو گئی. چلے ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز نادر گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. گجرانوالہ سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. مفتی صاحب سے مجھے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. جی بتائیے. میں نے 2-3 دن پہلے ایک خواب دیکھا. میں نے کیا دیکھا ہے خواب میں اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ ہوں، تو مجھے نماز کی فکر ہو رہی ہے. تو میں پانی کی تلاش میں ہوں. میں باہر گیٹ سے نکلتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں وہاں سبزہ ہے، درخت وغیرہ ہیں. تو درخت کے یعنی کہ سبزے کے بیک سائڈ پر کچھ جگہ نظر آتی ہے. 2 عورتیں وضو کر رہی ہوتی ہیں. تو میں خوش ہوتی ہوں کہ یہاں میں وضو کروں گی اور نماز بھی ادا ہوگی میری. تو کیا دیکھتی ہوں وہاں کچرا ہے، صاف نہیں ہے وہ جگہ. مجھے پریشانی ہوتی ہے وہاں تک پہنچنے میں. تو ایک مرغی بھی ہے سفید رنگ کی. تو میں وضو کرتی ہوں، وضو میرا پورا ہوتا ہے تو کیا دیکھتی ہوں مرغی نے انڈا دیا. تو میں کہتی ہوں پہلے میں وضو کر لوں پھر میں انڈا بھی لے جاؤں گی. تو پھر میں وضو جیسے میرا مکمل ہوتا ہے اب میں نے اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، تو پھر میں نے وضو اپنا پورا کیا. تو پھر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اب میں اپنی نماز کو ادا کروں گی. میں نے یہ پوچھنا ہے. ویسے نماز کی پابند ہیں آپ؟
ہاں جی میں نماز کی پابند ہوں. ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نمازیں آپ کے قبول فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے 2 خواب پوچھنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرے بھائی کو میری والدہ نے ایسے جیسے پورا پیچھے بیک سے پکڑا ہوا تھا دونوں ہاتھوں سے، اور پھر میری والدہ کو ایک کتے سے دونوں مطلب اچھی طرح میری والدہ کو پیچھے سے بیک سے پکڑا کس کے پورا بیک پہ ان کے وہ ہوتا ہے، اور والدہ کو پھر پیچھے سے پکڑا ہوتا ہے. اس کا مطلب بتا دیجئے. اور دوسرا ایک خواب یہ میں نے دیکھا ہے کہ جیسے میں پھول جھاڑو پھیر رہی ہوں، تھوڑی سی مٹی نکال کے جمع کرتی ہوں، اور ساتھ ہی باہر ہمارے گرل کے ایک آدمی گرل جھاڑ رہا ہوتا ہے، مٹی اس کے اوپر سے تھوڑی تھوڑی جھاڑ کے اتار رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مجھ سے پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حیدرآباد سے میری بہن آپ شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے دونوں خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر منتظر ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے دیکھا کہ جی جی کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ گندا پانی ہوتا ہے اور میں اس میں بہ رہی ہوتی ہوں. آپ بہ رہی ہیں گندے پانی میں؟ اچھا، یہ پانی کے سڑک پہ، دریا میں، سمندر میں کہاں دیکھا آپ نے؟ یہ سمندر میں ہوتا ہے پانی. اور دوسرا خواب، نماز پڑھتی ہیں یہ؟ نماز کی پابند ہیں آپ؟ جی میں نماز سختی پڑھتی ہوں. نماز جی پڑھتی ہوں. پڑھتی ہیں. اچھا، دوسرا خواب کیا آپ کا؟ دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ چاول پکے ہوتے ہیں اور میں اسے کھا رہی ہوتی ہوں. آپ چاول پکے ہوئے ہیں، ان کو کھا رہی ہیں آپ چاول کو. جی. اور تیسرا ہے میری والدہ کی نا وفات ہو گیا تو میں بار بار خواب میں دیکھتی ہوں. والدہ کو خواب میں آپ دیکھتی ہیں جبکہ وہ انتقال کر کس حال میں دیکھتی ہیں والدہ کو؟ وہ اچھی حالت نہیں ہوتی. اچھی حالت میں آپ دیکھتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے میری بہن، آپ اسلام آباد سے شامل ہوئی. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی نیکسٹ کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. یہ بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں زارا بات کر رہی ہوں دوتھا سے. زہرا بات کر رہی ہیں. زہرا اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میں نے سامنے دیکھا ہے پاکستانی سنگر سائد علی بکرا اور انڈین سنگر کمار خان. نہیں سمجھ میں آئی. کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے سامنے دیکھا ایک پاکستانی سنگر سائد علی بکرا اور انڈین سنگر کمار خان. پاکستانی اور انڈین سمجھ نہیں آیا. بہرحال کہ آپ دوبارہ کال کیجئے اور ہمیں صاف صاف بتائیے کہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے. انشاءاللہ ہم کسی قابل ہو سکیں گے کہ آپ کو بتائیں کہ آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر مبارک خان بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جی مبارک بھائی اپنا خواب بیان کیجئے. سر میں نے ایک خواب دیکھا ہے آج سے تقریباً 7 سال پہلے. تو میں حج کر رہا ہوں. تو جب میں خواب سے جاگا تو اس وقت میں رو رہا تھا. اچھا، خواب میں آپ حج کر رہے تھے، جاگنے والا آپ رو رہے تھے. جی جی. اچھا تو ٹھیک. وہ خواب میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اس وقت حج کیا. وہ ہر روز مجھے وہ بات یاد آتی ہے. اچھا، ویسے حج کیا آپ نے؟ سر میں نے نہیں کیا. میں ایک بیکار سا آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، نہیں حج کیا. نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلائے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس نماز کی پابندی کرتے ہیں آپ؟ جی جی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کو حج پہ اللہ تعالیٰ ضرور دعوت دے گا. ہم سب آمین کہتے ہیں. کشمیر سے آپ شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں عزیز آباد کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا نام دعا نام ہے. جی جی. اور میں نے خواب میں دیکھا چھپکلیاں اور مگرمچھ دیکھے. چھپکلیاں اور مگرمچھ دیکھیں. اچھا جی میں سیڑھیوں سے اتر رہی ہوں تو بھابھی کہہ رہی پاگل یہ تو خواب میں کہہ رہی پاگل یہ تو بکریاں ہیں. میں نے کہا ارے میری آنکھوں سے مگرمچھ دیکھو نا. تو کہہ رہی نہیں یہ تو بکری کا بچہ ہے تمہیں مگرمچھ نظر کیوں آ رہا ہے. اچھا اور مگر کچھ کہہ نہیں رہے بس اوپر چڑھ رہا ہے مگرمچھ نا. اچھا. ہاں. کتنی ایج ہے اور آپ کی؟ دوسرا میں نے چھپکلیاں دیکھی اتنی ڈھیر. اچھا میری بہن آپ کی عمر پوچھ رہا ہوں. مصطفی کیا ایج ہے آپ کی؟ میں 40 ہوں. کچھ پریشان رہتی ہیں، بیمار رہتی ہیں؟ 48 ہوں میں. جی آپ کو کوئی بیماری ہے یا پریشانی ہے کوئی؟ نہیں اللہ نہ کرے کوئی پریشانی نہیں. بس بھائی ذرا بیمار ہے.
सैयद एजाज अजीम नाम है उनका। अच्छा, चले, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल हुए और आपके ख्वाब में छिपकलियाँ और जो मगरमच्छ नजर आए वो क्या कहते हैं, प्रोग्राम देख रहे इंशाल्लाह बताएंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? शौकत बात कर रहा हूँ फिरोजाबाद से। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। सर मैंने वालिद साहब को देखा है ख्वाब में, वफात पा गए, 10-11 साल हो गया। अच्छा, तो किस हाल में देखा वालिद साहब को? वालिद साहब को सर मैंने खून में देखा है, अभी खून निकल रहा है उसके सर में से। सर में से खून निकल रहा है। कोई तकलीफ वगैरह बता रहे थे, वैसे खामोश थे? खामोश थे सर। अच्छा ठीक है मेरे भाई, आपका ख्वाब हमने नोट किया। एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ आ गई सर मुझे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं साकिब बात कर रहा हूँ, डिंगा शहर से, गुजरात से। जी माशाल्लाह। साकिब भाई अपना ख्वाब बयान कीजिए। सर ये बात ये है कि कभी मैं सोया होता हूँ तो ऐसे होता है, तकरीबन 4 से 5 का टाइम होता है, तो इतनी बुरी ख्वाब आती है कि मैं अपनी बीवी के सर पे मार रहा होता हूँ, कभी मुंह पे मार रहा होता हूँ, कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। अच्छा, ख्वाब में आप अपनी ज़ौजा पे इस तरह का इश्तियाल दिखा रहे हैं या आपको आप देखते हैं? अच्छा ये बताएं कि गुस्से के बहुत तेज हैं आप? नहीं गुस्सा नहीं आता है मुझे, कभी कभी आता है महीने में एक बार, लेकिन गुस्सा नहीं आता है। नहीं आता है तो फिर बेकाबू होते हैं थोड़ा? जी क्योंकि पहले मैं दुबई में था और दीवारों को मुक्के मारता था। हाँ, आ गया ना, आ गया। चले, दीवार और दौजा में कुछ तो फर्क रखा करें ना आप। चले, भारत साकिब भाई आपका ख्वाब में नोट किया है, प्रोग्राम देख रहे हैं, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम सुगरा है, मैं राजनपुर से बात कर रही हूँ। राजनपुर से बात करें, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी हाँ, मैंने देखे हैं कि काले, बिल्कुल काले स्याह सांप के बच्चे हैं, वो मैं घर में लेकर आती हूँ तो पालने के लिए मैं घर में लेकर आती हूँ। फिर मैं देख रही होती हूँ कि वो बड़े हो रहे होते हैं, फिर बड़े हो रहे होते हैं, फिर मैं कहती हूँ सबको अब तो ये बड़े हो रहे हैं, तो अब तो ये काटेंगे, किसी आदमी को बुलाऊं इन्हें मार डाले, अब तो ये खतरा है इनसे। जी हाँ। फिर मैं देखती हूँ कि ऊंट है, वो मेरी भाभी को मार रहा है, काला ऊंट वो भी। अच्छा। फिर मैं देखती हूँ कि मेरे अम्मी और अब्बू साथ में बैठे हुए हैं, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है। फिर वो मेरा अब्बू को देखती हूँ और अम्मी को साथ बैठ के वो रो रहे होते हैं और मैं भी जोर जोर से रो रही होती हूँ। ये मेरा ख्वाब अच्छा चले ठीक है। राजनपुर साहब प्रोग्राम में शामिल है, आपका ख्वाब क्या कहता है बताएंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम देखते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई है। जी नेक्स्ट को कनेक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लियाकतपुर से बात कर रही हूँ। लियाकतपुर से बात करें, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मेरी अम्मी ने ख्वाब में देखा है, मेरी अम्मी ने ख्वाब में देखा है कि बहुत से दरवाजे हैं और खुलते ही जा रहे हैं और अम्मी कहती है कि ये डबल दरवाजे हैं। अच्छा ठीक है। डबल दरवाजे हैं? जी ट्रिपल दरवाजे। अम्मी क्या कहती है ख्वाब में आपके? ट्रिपल दरवाजे हैं। अम्मी कहती हैं कि डबल दरवाजे अच्छा हैं। डबल दरवाजे। ठीक है। चले ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया। एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अपनी आप पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए ताकि आपको हम प्रोग्राम में शामिल कर सकें। प्लीज़ टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। बंद हो। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी शौकत बात कर रहा हूँ, हासिलपुर से। हासिलपुर से बात कर रहे हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी सर मैं रात को ख्वाब में देखा कि ऊँट सोया हुआ, मैं उसके पास से गुजरता हूँ और मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे ऊँट मेरे मगर आ रहा है। फिर वही बात होती है क्या कि मैं नजर आया? आप पास से गुजरे तो क्या महसूस हुआ? वो ऊँट सोया हुआ था। हाँ तो मेरे दिल में ऐसे ख्याल आया कि मैं जैसे ये मेरे पीछे लगेगा, मैं कमरे के अंदर दाखिल होता हूँ, वो भी अंदर आ जाता है। अच्छा ठीक है। जी सर। ये आपका क्या काम ख्वाब है। करते हैं? जी आप काम क्या करते हैं? ये मेरी दुकान है टायर पंचर की और किराने का। कराने की दुकान है, टायर पंक्चर की। ठीक है। एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी कौन बात कर रही है, कहाँ से?
میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. سرگودا سے بات کر رہی ہیں. آپ نے خواب دیکھا, آپ کے ابو نے دیکھا ہے؟ میں نے خواب خود دیکھا ہے. میں نے خود خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا بیٹا خواب آپ نے؟ میں نے خواب میں سانپ کو مارتے دیکھا ہے. آپ سانپ مار رہی ہیں خواب میں؟ جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا خواب بھی اپنے نوٹ کیا, پروگرام دیکھتے رہے, انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آپ کا دیکھا گیا خواب کیا کہتا ہے, اور ناظرین آپ سب کے خوابوں کے بارے میں بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں, اور آپ کے خواب سنیں گے بھی, لیکن ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین, بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ ٹیلی فون پر موجود ہیں, لہذا شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, ایک کال ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. یہ کال بھی ڈراپ ہو گئی. چلتے ہیں موسیٰ سے پوچھتے ہیں, موسیٰ خواب کیا کہتے ہیں؟ گل نسرین نے پنڈی سے یہ پوچھا کہ خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ کوئی, جس طرح بعض اوقات خواب میں خواتین یا مرد حضرات بھی دیکھتے ہیں نا کہ کوئی وجود میں داخل ہو گیا, جیسے جنات وغیرہ کا کچھ اس طرح ہو گیا ہے. تو میری بہن اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ زیادہ ایج کا ہو, یعنی اولڈ ایج ہو, ایجڈ ہو, اور پھر ساتھ میں تھوڑی کمزوری بھی ہو, تو ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں. بعض اوقات اگر جوانی بھی ہے اور بندہ بیمار ہے, اندرونی کسی بیماری کا شکار ہے, کمزوری کا شکار ہے, تو تب بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہو تو پھر خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنات خواب میں اس طرح, جو شیاطین جنات ہیں وہ خواب میں اس طرح پریشان کرتے ہیں کہ آدمی ایمان والا ڈر جائے یا ایمان والی ڈر جائے. تو اس صورت میں بڑا آسان سا نسخہ ہے جو آپ نے پہلے بھی مجھ سے پوچھا, کہ باوضو ہو کر جو ہے وہ سیدھی کروٹ پہ سوئیں, چت لیٹ کرنا سوئیں, سیدھی کروٹ پہ سوئیں, اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سوئیں. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اٹک سے بہن نے پوچھا کہ ان کی کزن کی بیٹی نے دیکھا کہ بھنے ہوئے چنے ہیں, اور کال ہے تو لے لیں. چلے شامل کرتے ہیں, آپ کی اجازت کا شکریہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے رات خواب دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہوں, اور ایک مشہور شخصیت ہے, وہ اپنی والدہ کو کندھے پہ رکھ کے ان کو جو ہے عمرہ کروا, اور میں دیکھے جا رہی ہوں, کبھی خانہ کعبہ کو دیکھ رہی ہوں, کبھی اس شخص کو دیکھ رہی ہوں جو اپنی والدہ کو کندھے پہ عمرہ کروا رہے ہیں. تو میں مطلب دل میں بات کر رہی ہوں, سوچ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں یہ میرا بیٹا بھی اسی طرح مجھے عمرہ کروا سکتا ہے. تو میں خوش ہو رہی ہوں, اور وہ خانہ کعبہ کو دیکھے جا رہی ہوں اور اس شخصیت کو دیکھ رہی ہوں. جی, اور میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے ایک دو ہفتے پہلے دیکھا تھا, ایک لمبا سا دسترخوان بچھا ہوا ہے, سفید چادر ہے, دسترخوان ہے, اور اچھے اچھے کھانے میں رکھوا رہی ہوں, اور میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب لوگ آئے جلدی سے کھانا کھائیں, کھانے کا انتظام ہو چکا ہے. تو ہمارا کوئی پرانا کرایہ دار ہے, تو وہ آ کے بیٹھ گیا ہے. تو میں کہہ رہی ہوں اس کو تو ہم نے بلایا بھی نہیں تھا کھانے پہ, یہ کیسے آ گیا. اور دوسرے لوگ آنے چاہیے جن کو میں دعوت دے رہی ہوں کہ سب لوگ آ کے کھانا کھائیں یہاں پہ, اور وہ کھانا کھانا شروع ہو گیا, اور ابھی اس وقت کوئی آیا نہیں تھا لیکن وہ کھانا کھانا شروع ہو گیا. میں بہت حیران ہو رہی ہوں اس کو دیکھ کے کہ یہ کیسے آ گیا. جی میری بہن بتائیے گا آپ کہاں سے بات کر رہی تھی؟ جی میں ریحانہ بات کر رہی ہوں, کراچی سے. اچھا ٹھیک ہے ریحانہ بہن, آپ کا خواب نوٹ کیا ہے, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں, مسز حسین. جی میری بہن اپنے خواب بیان کیجیے. خواب میں نے آج دن میں ہی دیکھا تھا کہ خاوند نے مجھے چھوڑ دیا, اور انہوں نے آگے میری نندوں نے میری کہیں اور شادی کروا دی ہے. تو انہوں نے شادی کروائی ہے. وہ لوگ اتنے مطلب کہ دکھنے میں تو اچھے تھے لیکن بڑے لالچی. خواب میں ہی تھا جس طرح کی ان کی اصلیت آہستہ آہستہ سامنے آ گئی تھی. تو وہ دیکھنے کے بعد میرے ہسبینڈ کو بھی بڑا پچھتاوا تھا, اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر یہ موقع مجھے ملا تو شاید میں اس طرح نہ. نہیں, ایک منٹ, حقیقت میں کیا اس طرح ہو چکا ہے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں حقیقت میں, الحمدللہ. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ. تو آپ تو اس طرح بتا رہی جیسے پتہ نہیں, آپ بتائیں نا کہ خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہسبینڈ کے ساتھ کوئی انبن تو نہیں ہے آپ کی؟ ہاں جی, آج کل مالی حالات کی وجہ سے اور کچھ ویسے ہی بس کافی تناؤ ہے. چلے بہن تھوڑا کمپرومائز کریں, مالی حالات تو آج کل سب کے خراب چل رہے ہیں. آپ تھوڑا سا گھر چلانے کی, بنانے کی, برقرار رکھنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. اب کالز مت لیجیے گا. بالکل آپ کو. اچھا جی, کہا کہ بہن نے کہا کزن کی بیٹی نے دیکھا کہ خواب میں بھنے ہوئے چنے ہیں اور بغیر چھلکے کے پڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ گاڑی میں گندم دیکھی ہے. ٹھیک ہے نا.
اچھا، اب یہ چونکہ رشتے کا استخارہ کیا ہے اور خواب اس طرح دیکھا ہے، تو بہرحال یہ استخارہ مطلب نو میں نہیں ہے تو ہاں میں ہے، اس بات میں ہے، لیکن اس میں رکاوٹیں یا مشکلات یا کچھ ہڈلز نظر آ رہی ہیں، تو بہرحال بہت زیادہ بہتری نظر نہیں آ رہی، لیکن ہے اوکے ہے، کسی حد تک اوکے سے کہتے ہیں نا، سو ہے، اس کے بہت بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس میں رکاوٹیں کچھ نظر آ رہی ہیں، کچھ انبن نظر آ رہی ہے، کچھ تکلیفیں نظر آ رہی ہیں، چنے نظر آ رہے ہیں، گیہوں نظر آ رہے ہیں. جی. اس کے بعد کیونکہ گندم ہے نا، تو گندم ڈائریکٹلی آپ نہیں کھاتے ہیں، اسے پکانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے نا، تو اس میں کچھ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ مسز نادر صاحبہ نے کہ گجرانوالہ سے کہ دو تین دن قبل یہ خواب دیکھا کہ فرینڈس کے ساتھ ہیں اور ان کو نماز کی فکر ہے، پانی کی تلاش میں ہوتی ہیں، تو ایک سبزے کی جگہ نظر آتی ہے جہاں پر دو خواتین وضو کر رہی ہیں، تو وہاں کچرا ہے اور ایک مرغی وہاں موجود ہے اور وہ انڈا اسے دیا ہے، تو اس کہتی ہیں کہ میں وضو کر لوں، نماز پڑھ لوں، پھر اس کے بعد میں انڈا لے لوں گی. دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ ماشاءاللہ نیک خاتون ہیں اور خاص طور پر فرائض واجبات کی پابند نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق اسی طرح فرمائے. اور یہ کہیں پر بھی جاتی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضامندی کی فکر ہوتی ہے، تو یہ بہت اچھا سائن ہے. اچھا، بیچ میں یہ کچھ ان کے فرینڈ سرکل میں اگر یہ بہت زیادہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ سوشل کیا ہوا انہوں نے اپنے آپ کو، کچھ فرینڈز ہیں، تو کچھ ایسی ہیں کہ جو آپ کو جن کے ذریعے آپ دین سے دور ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا اپنی دوستی میں، اپنی فرینڈشپ میں بہت احتیاط کریں. میں اکثر کہتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ. تو اب یہاں فرمائے کہ کوئی بھی مرد، تو مرد سے مراد یہاں پر صرف مرد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد مسلمان چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو، کہ ہر کوئی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو آپ کسی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کچھ یعنی پوچھنا چاہتے ہیں تو فرمائے کہ اس سے نہ بولیں، اس کے دوست کو دیکھیں کہ وہ کیسا ہے، جیسا وہ ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بھی ایسا ہی ہے. تو لہٰذا دوستی میں یا اس طرح ملنے جلنے میں احتیاط سے کام لیں. پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ ایسی فرینڈز ہونے چاہیے اور ایسے فرینڈز ہونے چاہیے جو آپ کو اللہ سے، اس کے رسول علیہ السلام سے قریب کریں، نہ کہ دور کریں. حیدرآباد سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے بھائی نے جو ہے وہ دیکھا کہ والدہ، یعنی ان کے بھائی کو والدہ نے بیک سے پکڑا ہوا ہے اور کتے نے ان کی والدہ کو بیک سے پکڑا ہوا ہے. تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے. کوئی ایسا معاملہ ہے کہ یعنی ان کی والدہ، خاص طور پر ان کی والدہ کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہوا ہے، اور دشمن ایسا ہے کہ جو یعنی گفتگو کے ذریعے بھی اور ہر ایک ذریعے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ منسلک ہیں جنہوں نے خواب دیکھا ان کے بھائی. دیکھیں نا کہ ان کے بھائی والدہ کے پیچھے اور والدہ کے پیچھے جو ہے وہ یعنی ان کے بھائی نے یعنی ان کے بھائی کو والدہ نے بیک سے پکڑا ہوا ہے اور ان کی والدہ کو بیک سے کتے نے پکڑا ہوا ہے، تو پیچھے ہوئے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو دشمن ہے وہ صرف ان کی والدہ کا نہیں بلکہ ان کے بھائی کا بھی، ان کے بیٹے کا بھی دشمن ہے. تو بہرحال آپ لوگ خود خیال کریں کہ کون ایسا ہے، کیا ہے. تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے، دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے. فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کیجیے، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں اور حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیں. اس کے بعد جو ہے وہ یہ پوچھا کہ جھاڑو پھیر رہی ہیں، کوئی آدمی ہے وہ گرل سے جو ہے وہ مٹی جھاڑ رہا ہے. دیکھیں، جھاڑو پھیرنا چونکہ صفائی کرنا ہے تو یہ ایک اچھا کام ہے، یعنی آپ اچھا کام کر رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس میں آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اور بھی معاون ہوں، یعنی گھر میں خدا نہ خواستہ کسی کے درمیان کوئی انبن ہو جائے تو آپ چاہتی ہیں کہ بھئی صلح صفائی ہو جائے، یا کوئی ایسا کام کہ جو شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے. تو یہ آپ کو خواب میں الحمدللہ دکھائی دی، تو الحمدللہ اچھا خواب ہے اور بہت یعنی اچھا سائن ہے. اس کے بعد جو ہے اسلام آباد سے بہن نے پوچھا کہ گندے پانی میں بہہ رہی ہیں. یہ بعض اوقات کوئی دین سے دور ہو تب بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں، بعض اوقات ہر وقت سوچتا رہتا ہو دوسروں کے متعلق اور سوچے بھی منفی ہو، مثبت نہ ہو، تب بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں. بعض اوقات کچھ ایمانی کیفیات کچی پکی ہوں
کہ شکوک شبہات بہت زیادہ ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہوں گے، تو تب بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں. تو اگر ایسا ہے جو کمی ہے وہ پورا کریں. بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، پکا مسلمان ہے، بعمل مسلمان ہے اور خواب میں اس طرح دیکھے تو پھر وہ شیطان کی انٹرفیرنس ہوتی ہے، تو بہرحال پھر کوئی اس خواب کی تعبیر نظر نہیں آتی. لیکن جو پچھلی صورتیں بتائی تو اس میں جو کچھ چیز ہے اپنی کمی ہے تو اس کو پورا کر لیں. اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ چاول پکے ہوئے کھا رہی ہیں. چاول پکے ہوئے کھانا یہ رزق کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو الحمدللہ یہ اچھا خواب ہے. والدہ مرحومہ کو بہت اچھی حالت میں دیکھا تو ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے کہ آپ کی والدہ مرحومہ ماشاءاللہ اس جہاں میں اچھی حالت میں ہیں. مبارک خان نے آزاد کشمیر سے پوچھا کہ 7 سال پہلے، اچھا ان کے جو کہنے کا انداز تھا وہ بڑا ہی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بے بس ہو کر کہ میں تو عام سا آدمی ہوں، تو ایک تڑپ نظر آ رہی ہے. میرے بھائی آپ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو حج کروائے، آپ کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے. کہ 7 سال پہلے حج کیا اور اٹھے تو رو رہے ہیں اور ان کو فیل ہو رہا ہے کہ واقعی انہوں نے حج کیا ہے. ان دنوں میں یا تو آپ نے کوئی ایسی بڑی نیکی کی ہے، ایسی بڑی نیکی کی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے، وہ دل سے آپ کو طمانینت محسوس ہوئی، یا پھر اس کے بعد فیوچر میں اللہ رب العالمین نے کہا آپ سے کوئی اچھی نیکی لی ہے، کوئی بڑی نیکی آپ نے کی ہے تو اس کا فائدہ آپ کو پہنچا. تو الحمدللہ یہ چیز اس میں نظر آ رہی ہے اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے. ثاقب شوکت صاحب نے پوچھا کہ والد مرحوم کو خواب میں دیکھا کہ، بلکہ بھائی نے پوچھا کہ چھپکلیاں ہیں اور مگرمچھ سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں، یعنی اتر رہی ہیں، یہ بہن ہیں اتر رہی ہیں اور جو ہے نا وہ مگرمچھ ہیں اور چھپکلیاں ہیں. دیکھیں میری بہن، بعض اوقات چھوٹی موٹی بیماری، ان کا بھائی بیمار ہے میرے گھر پہ، بعض اوقات چھوٹی بیماری ہوتی ہے لیکن گھر والے اس کو بڑا کر دیتے ہیں. وہ کوئی کہہ بھی رہا ہے کہ بھائی چھپکلیاں ہی ہیں، تو آپ کو مگرمچھ نظر آ رہا ہے نا، تو چھوٹی چیز ہے اور آپ نے بڑا بنایا ہوا ہے. اس طرح نہ کریں، بیمار مزید بیمار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کو شفا عطا فرمائے، صحیح طریقے سے بیماری جو ہے وہ ڈائگنوز ہو جائے تو اس کا علاج پھر انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ ولا ختم درود شریف پڑھ کے دم کریں اور دم کے بعد پانی پلائیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ شوکت صاحب نے کہا کہ والد مرحوم خواب میں نظر آتے ہیں، خون سر سے نکل رہا ہے، ان کو اصالہ ثواب کریں، دعائیں مغفرت کریں. سغرا بہن نے راجن پور سے پوچھا کالے سیاہ سانپ کے بچے پالنے کے لیے، اور یہ کہتی ہے کہ اب تو بڑے ہو رہے ہیں اور یہ کاٹیں گے. میری بہن، کوئی ایسا کام جو آپ کر رہی ہیں جو آپ کے شایان شان نہیں یا آپ کے مفاد میں نہیں ہے اور اب آپ کہہ رہی ہیں، پھر ایک وقت آئے گا آپ کہیں گی بھائی یہ کام کسی اور نے کیا یا یہ مجھ سے نہیں ہوا، تو اس میں نظر آ رہا ہے کہ آپ خود اس میں دلچسپی کوئی ایسا کام لیں گی اور وہ آپ کے مفاد میں نہیں ہوگا، تو لہٰذا ایسا کام کرنے سے احتیاط کریں اور میل جول میں بھی آپ خاص احتیاط کریں. پھر اس کے بعد کہتی ہیں کالا اونٹ ہے وہ بھابھی کو مار رہا ہے تو یہ دشمن ہے، تو اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. والدین مرحومین رو رہے ہیں، ان کو اصالہ ثواب کریں. لیاقت پور سے بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ بہت سے دروازے کھلتے جا رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ بہت پیارا خواب ہے، کوئی بند کام ہے اور انشاءاللہ راستے کھل رہے ہیں آپ کے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. شوکت صاحب نے حسن پور سے پوچھا کہ رات کو دیکھا کہ اونٹ سویا ہوا ہے اور یہ پاس سے گزرے کہ پیچھے آئے گا، کوئی دشمن ہے جو آپ سے بدلہ لینے کے لیے بے قرار ہے. اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. سرگودا سے بہن نے پوچھا کہ سانپ کو مار رہی ہیں، بہت زبردست، ماشاءاللہ بہادر ہیں آپ. دشمن ہے لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ بے بس ہے اور کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. بہن نے کہا کہ خواب میں کوئی اپنی والدہ کو کاندھے پر طواف کرا رہے ہیں اور دوسرا دسترخوان ہے، یہ کھانا رکھ رہی ہیں، پھر جلدی مہمان آئیں. کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کو دعوت نہیں دی ہوئی. نمبر ایک بات یہ ہے کہ آپ کے انشاءاللہ آپ کا جو بیٹا ہوگا یا اولاد ہے وہ انشاءاللہ آپ کی وفادار ہوگی، سعادت مند ہوگی اور خدمت گزار ہوگی. دوسرا خواب یہ ہے کہ آپ جب اللہ کی راہ میں دینا تو یہ خیال نہ کریں کہ میں اس کو دوں یا اس کو نہ دوں، آپ ہر ایک کے لیے دروازے کھلے رکھیں. اور آخری یہ ہے کہ خاوند نے مطلب خواب دیکھا، خاوند نے چھوڑ دیا کہیں اور شادی اور یہ پورا. میری بہن لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں. کوئی آج اگر حالات صحیح نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کا ساتھ دیں، کمپرومائز کریں، انشاءاللہ آئندہ حالات بہتر ہو جائیں گے. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ پیش کی جائے گی. اور آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی ویو کر سکتے ہیں اور آپ فیس بک پہ بھی ویو کر سکتے ہیں. ہمارا ویب پیج ہے AROIQTV.tv پہ، اس پہ آپ جائیں، کلک کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے موجود ہوں گے. زندگی بخیر. تو کل شام کو انشاءاللہ قرآن کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. فراز واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا، بہت فائدے کا نسخہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.